مطلقاً حکم اور حاکم تسلیم نہ کر لیں، فائنل اتھارٹی تسلیم نہ کر لیں جب تک آپ کو، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ وَلَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، پھر آپ جو فیصلہ کر دیں، نہ صرف یہ کہ آپ کو فائنل اتھارٹی سمجھیں، بلکہ جو بھی فیصلہ کریں اس فیصلے پر اپنی طبیعتوں میں تنگی بھی محسوس نہ کریں، گھٹن بھی محسوس نہ کریں، اس فیصلے کو انشراح صدر سے قبول کریں کہ حق ہے۔ وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور اس طرح تسلیم کریں آپ کے ہر حکم کو اور آپ کے ہر فیصلے کو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو یہ تو شان ہے ایمان کی اور مومن کی، اور جس کے پاس یہ تین شرائط نہیں ہیں کہ آپ کو فائنل اتھارٹی سمجھنا اور آپ کے ہر حکم کے اوپر وائی اور وٹ کے سوال بھی نہ لانا، کیسے اور کیوں، وائی وٹ اینڈ ہاؤ، کیا کیسے کیوں، یہ سوال بھی وارد نہ کرنا، بلکہ ہر حکم کو شرح صدر کے ساتھ اور انفتاح صدر کے ساتھ، انبساط صدر کے ساتھ، قلب و باطن کی خوشی کے ساتھ قبول کر لینا۔ اور تیسرا پھر اس طرح سر تسلیم خم کرنا جیسے تسلیم کا حق ہوتا ہے۔ اگر یہ تین شرطیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، آپ کے مرتبے اور آپ کے حکم اور آپ کی سنت اور آپ کے ہر فیصلے کی نسبت، یہ تین کیفیتیں ایمان کو نصیب ہو جائیں کسی شخص کو، تو وہ مومن ہے، تب مومن بنتا ہے۔ اور اگر یہ نہیں تو فرمایا شاید وہ مومن نہیں ہوئے، صرف ابھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ابھی اندر نہیں آئے، مزید آگے نہیں بڑھے۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے اس لیے ان کی خاطر توجیہ فرمائی کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، بعضوں کو دے رہا ہوں بعضوں کو نہیں دے رہا۔ آپ نے فرمایا یہ انٹینشنلی کر رہا ہوں، بعض لوگوں کو دے رہا ہوں اور بعضوں کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن یاد رکھ لیں کہ جن کو ابھی نہیں دے رہا وہ مجھے زیادہ محبوب ہیں، جنہیں نہیں دے رہا وہ مجھے زیادہ محبوب ہیں، اس لیے نہیں دے رہا۔ اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ جن کو دے رہا ہوں وہ اتنے محبوب تر اور عزیز تر نہیں ہیں، ان کو اس لیے دے رہا ہوں۔ اب فرق آ رہا ہے، جن کو نہیں دے رہا وہ مجھے زیادہ محبوب ہیں، اور اس لیے ان کو نہیں دے رہا کہ آقا علیہ السلام کی نگاہ جو دیکھتی ہے وہ دوسرا شخص نہیں دیکھتا۔ آپ نے فرمایا اس لیے نہیں دے رہا کہ مجھے علم ہے کہ اگر میں ان کو مال دنیا زیادہ دے دیا اور ان کے پاس زیادہ آ گیا تو وہ دنیا کے فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے، اس کی محبت میں، اس کے حرص میں، اس کی لالچ میں، اس کی طلب میں، اور زیادہ سے زیادہ لینا۔ ہر جہاد میں جاتے ہوئے پھر ان کی نگاہ اس پر ہوگی کہ مال غنیمت ملے گا، رضا الہی ختم ہو جائے گی نگاہ سے، للہیت ختم ہو جائے گی، اخلاص ختم ہو جائے گی، اور اللہ کی محبت اور اس کے رضوان کی طلب کی نیت متاثر ہو جائے گی، اور مال غنیمت پر دھیان چلا جائے گا۔ وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نتیجہ کیا ہوگا ان کو اس مال کے ملنے کا، اس کو وہ آج اسیس نہیں کر سکتے، وہ اس کا گیس نہیں لگا سکتے۔ تو فرمایا کہ کہیں پھر اس کے نتیجے میں دوزخ کی آگ میں نہ اونھے جا گریں، ان کو دوزخ سے بچا رہا ہوں۔ اور جن کو دے رہا ہوں اس کا سبب آقا علیہ السلام نے اشارتاً بتا دیا کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ وہ نئے نئے داخل ہوئے تھے اور آئے اسی خیال سے تھے، اسلام میں داخل ہو گئے اور ان کا دھیان ہی یہ تھا کہ اسلام میں داخل ہوئے، جہاد میں چلیں تو مال غنیمت ملے گا۔ ان کو نہ دیا تو ممکن ہے کہ جتنا قریب آئے ہیں وہ خود کو محروم پا کر بھئی جس خیال سے آئے تھے وہ تو ملا نہیں، کہیں واپس ہی پلٹ نہ جائیں۔ ان کو دے رہا ہوں تاکہ ان کی وہ ہوس پوری ہو جائے، اور جس خیال سے آئے ہیں وہ پیچھے نہ پلٹیں، آگے بڑھیں، آگے بڑھیں، انہیں آگے بڑھنے کا موقع دے رہا ہوں۔ اور جو آگے آ چکے ہیں، قریب ہیں، ان میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں میری نگاہ دیکھتی ہے کہ اگر ان کو یہ دیا تو ان کی آئندہ نگاہیں اسی مال پہ رہیں گی۔ تو دونوں سمتوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کر بھی ایمان بچا رہے ہیں، اور جس کو نہیں دے رہے اسے نہ دے کر بھی ان کا ایمان بچا رہے ہیں۔ اب یہ تو عمل نبی ہے، نبوت ہے، غیر کو اتنی معرفت کہاں، اتنے قلب و باطن کے حوال پر آگے ہی کہاں ہے جو نگاہ نبوت کو ہوتی ہے۔ اس سے تو پردے اٹھ گئے ہوتے ہیں، وہ تو دیکھتا ہے غیب کی، قلب اور باطن کی ان کیفیات کو جو دوسرے شخص کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ تو جن کو دے رہے تھے آقا علیہ السلام، انہیں دے کر انہیں اسلام سے پیچھے ہٹنے سے بچا رہے تھے، دے کر ان کے ایمان کی حفاظت فرما رہے تھے، اور جنہیں نہیں دے رہے تھے انہیں نہ دے کر ان کا ایمان بچا رہے تھے، تاکہ کہیں ان کے اندر دنیا کی حرص اور طلب نہ پیدا ہو جائے۔ یہ کمال ہے آقا علیہ السلام کے نگاہ کا اور نگاہ نبوت کا۔ تو اس وجہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا
کہ وہ ابھی مومن نہیں ہیں، وہ مسلم ہیں۔ یہاں ایک بات ائمہ نے ایک دلچسپ کہی ہے، اور وہ یہ کہ امام بخاری کا نقطہ نظر اس مقام پر یہ ہے، انہی لوگوں کے بارے میں اس آیت کریمہ کے تحت امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ یہ لوگ منافقین تھے، جنہوں نے اعتراض کیا تھا وہ منافقین تھے، اور صرف انہوں نے ایمان کو ظاہر کر رکھا تھا، اور غزوہ میں جہاد میں اسی مال کے لیے آئے تھے، ظاہر کر رکھا تھا، مگر وہ مومن تھے نہیں۔ یہ امام بخاری کا نقطہ نظر ہے، اور وہ اس کو حضرت سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں، حضرت مجاہد سے اور ابن زید سے، ان کا قول بھی یہی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، اس کا مطلب ہے کہ وہ خوف سے یا لالچ سے، کسی خوف سے، کہ اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت کے خوف سے، یا مال و دولت کے لالچ سے، فتوحات کے لالچ سے، خوف اور لالچ کی وجہ سے وہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، مگر ایمان ان کے اندر نہ تھا۔ تو امام بخاری نے ان تابعین کی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے یہ نقطہ نظر اڈاپٹ کیا ہے۔ اس کے برعکس بعض دیگر ائمہ تفسیر نے اور ائمہ حدیث نے یہ موقف لیا ہے، جن میں حافظ ابن کثیر خود بھی ہیں، اور وہ حافظ امام ابن کثیر یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ منافقین نہیں تھے تو وہ مسلمان، اعراب مسلمان تو ہو گئے تھے، مگر ابھی ایمان ان کے اندر مستحکم نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے قرآن مجید کی آیت کا جو ظاہر نص ہے، عبارت النص سے یہ استنباط کیا ہے، اور وہ جو تفسیر میں کر چکا ہوں وہ اس موقف کی طرف گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ منافق تو نہیں تھے، مسلمان تھے، مگر اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے تھے، ایمان میں ان کو تمکن اور استحکام اور گہرائی ابھی نصیب نہیں ہوئی تھی، ان کے دلوں میں ایمان کی کیفیت نہیں آئی تھی۔ فَأَدَّبُوا فِي ذَلِكَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تادیب کی، سمجھایا، جھنجھوڑا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قول ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور حضرت ابراہیم النخعی التابعی کا ہے، اور حضرت قتادہ کا ہے، اور امام ابن جریر طبری نے بھی اسی کو اڈاپٹ کیا ہے۔ تو یہ تو ایک علمی بات تھی کہ ایکچولی وہ مسلمان ہو گئے تھے یا وہ منافق تھے اور اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا تھا۔ یہ تو میں نے بائی دی وے چونکہ بات تفسیر کی ہو گئی تو میں نے یہ قول دونوں کوٹ کر دیے۔ اصل مضمون پھر آگے آ رہا ہے کہ اگر تم اس نفاق سے نکلنا چاہتے ہو یا اسلام کے مرتبے سے بڑھ کر مرتبہ ایمان تک پہنچنا چاہتے ہو، یا حالت نفاق سے نکل کر حالت ایمان کی طرف آنا چاہتے ہو، یا درجہ اسلام سے بڑھ کر درجہ ایمان پر فائز ہونا چاہتے ہو، دونوں صورتوں میں دونوں اقوال کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں۔ جو بھی کنڈیشن تھی، فرمایا اے اعراب، اگر اب چاہتے ہو کہ ایمان تمہارے دلوں میں اتر جائے، متمکن ہو جائے، اور تم ایمان کی لذات اور ثمرات سے بہرہ یاب ہو جاؤ، تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کے حکم اور رسول کے حکم کو حجت مانو۔ یہ سوال ہی یہیں سے پیدا ہوا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک عمل کو یا حکم کو جو فیصلہ صادر فرما رہے تھے مال غنیمت کی تقسیم کا، اس کو انہوں نے حجت نہیں مانا تھا، قلب و باطن سے، انشراح صدر سے۔ اس کی حضور علیہ السلام کی اس اتھارٹیٹیونیس کو اور آقا علیہ السلام کے اس عمل کی حجیت کو اور صداقت کو انہوں نے دل و جان سے سمجھا نہیں تھا۔ اب اس کی طرف قرآن لا رہا ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو اور رسول کے ہر حکم و فعل کو حجت مانو، سچ مانو، حق مانو، اور اس کی اطاعت کرو۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اور اتباع رسول کے اور عمل رسول کی حجیت کے اور صداقت پر اور فعل رسول کی حجیت و صداقت پر اور حکم رسول کی حجیت و صداقت پر تمہارا ایمان پختہ ہو جائے گا، تو پھر تم اس شک کی وادی سے نکل جاؤ گے۔ تو ارشاد فرمایا لا یلتکم من اعمالکم شیئا، پھر تمہارا ایمان اتنا پختہ اور کامل ہو جائے گا کہ پھر تمہارے اجر میں سے بھی کسی معمولی سی چیز کی بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ گویا یہ جو بات ہے یہ ایمان کے کمال کے لیے اشارہ ہے۔ لا یلتکم من اعمالکم شیئا، یہ کمال ایمان کی طرف اشارہ ہے کہ پھر تم نہ صرف مومن بن جاؤ گے بلکہ کامل مومن بن جاؤ گے۔ صرف مومن ہی نہیں بلکہ ایمان تمہارا درجہ کمال پہ پہنچ جائے گا، ایسا کہ تم جو عمل کرو گے وہ اتنا خالص ہوگا اور اتنا کامل ہوگا اور اتنا ستھرا اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا کہ اس کے اجر میں بھی کوئی کمی رتی برابر نہیں رہے گی۔ اتنا اونچا ایمان تمہیں نصیب ہوگا، کس سبب سے؟ اطاعت رسول سے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے، اس کے رسول کی اتباع سے۔